السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مزے میں ہوں، ابھی جم میں انٹر ہوں۔ 6:11 ہو رہے ہیں، سنڈے آج 25 جنوری آج 2026۔ بڑے مزے والا موسم ہے گجرات میں، آج کل مزے والی دھوپیں لگ رہی ہیں، انجوائمنٹ بھی چل رہی ہے اور زندگی دن بھی ساتھ گزر رہے ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ادا کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی باقی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک بس ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما دیں۔ تو باقی آج آپ نے ایک بڑی مشہور بات کہاوت سنی ہوگی، وی شوڈ نیور جج اے بک بائی اٹس کور۔ ہمیں زندگی میں کبھی کسی بندے کو اس کی ظاہری حالت سے جج نہیں کرنا چاہیے، کسی شخصیت کو، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں کسی حالت میں ہے۔ میں آپ کے سامنے کیسے ڈفرینٹ اسٹوری شیئر کروں گا اس بندے کی زندگی میں کس طرح بچے کو بولی کیا گیا اور بڑے کو وہ کتنا خطرناک قسم کا سیریل کلر بنا۔ یہ اس لیے میں نے بات یوز کی تھی، وی شوڈ نیور جج اے بک بائی اٹس کور، اس بندے کے لیے۔ آج میں آپ سے اسٹوری شیئر کروں گا ایسے سیریل کلر کی جس کا نام ڈیوڈ پارکر ہے۔ 1939 میں پیدا ہوا تھا یہ بندہ، امریکہ کی ریاست ایریزونا میں، جس نے دل دہلا دینے والے طریقوں سے قتل و غارت کی قتل عام کیا، اور اس کو دنیا جانتی ہے دی ٹوائے باکس سیریل کلر کے نام سے۔ ڈیوڈ پارکر بچپن میں بڑی زیادہ بچے کی بولنگ کی گئی اور بڑا زیادہ اس کی ہیوملیشن کی گئی، تذلیل کی گئی اس بچے کی نا۔ وہ چیز کیا رہی بھائی، وہ چیز نا اس کے ذہن پہ اثر کرنا شروع ہوئی تھی ڈیوڈ پارکر کے ذہن کے اوپر نا۔ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور اس کے ذہن میں عجیب و غریب چیزیں پروان چڑھنے لگیں، چیزوں کو لے کے، اڈلٹہڈ کو لے کے، اپنے چائلڈہڈ کو لے کے، ٹین ایج ٹائم کو لے کر۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بظاہر بڑا پرسکون نظر آنے والا یہ شخص ڈیوڈ پارکر کی دنیا دی ٹوائے باکس سیریل کلر کے نام سے آتی ہے۔ اس نے تقریباً 60 سے زیادہ لوگوں کا مرڈر کیا تھا، جس میں 30 کے قریب لڑکیاں تھیں، جس میں کچھ پروسٹیٹیوٹس بھی تھیں، کچھ پڑھے لکھے پروفیشنل لوگ بھی تھے۔ اور ٹروتھ اور کانسیکوینسز کے نام سے 1993 سے لے کے 1999 کے دوران ایک جگہ تھی امریکہ میں، ایک اسٹیٹ ہے ایریزونا، اس کے پاس نیو میکسیکو بھی لگتا ہے، اس ایریے میں اس کے پاس تھا کنٹینر ایک، اس کنٹینر کے دوران باقاعدہ اس کے اندر باقاعدہ ریکارڈنگ ٹیپس، ویڈیوز کا سارا سامان اور عجیب و غریب قسم کے سیکس ریلیٹڈ آرٹیکل، سیکس ریلیٹڈ ٹوائز اور انسان کو دہشت ناک عزیزناک قسم کے تکالیف دینے والے آلات اس نے اس کنٹینر کے اندر جمع کیے ہوئے تھے۔ اور سب سے بات آپ کو حیران کرے گی ڈیوڈ پارکر کے بارے میں کہ اس کی اسٹوری دنیا کے سامنے آئی کیسے ہے۔ 1993 میں سنتھیا گل نامی کی لڑکی اس کے کنٹینر سے نکل کے بھاگ گئی تھی۔ سنتھیا وہاں سے بھاگ کے نکلی، روڈ پہ بھاگی، بہت سارے لوگوں کو اس نے بلایا اور مدد کے لیے لوگوں نے بات، اس نے ڈنڈا ہوئے گھر میں چلی گئی، ایک نیبرہڈ میں ایک پڑوسی سے مدد کی۔ جب جا کے اس نے اتنا کام کیا، آپ ہاسپٹل پہنچا دیں، وہاں جب 911 پہ کال کری، امریکن پولیس کو بلایا گیا، جب سے ان کے شفاعت کی نا وہاں پہ جہاں سے یہ ٹوائے باکس سے دنیا کے سامنے آیا نا، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس نے باتیں کی پولیس کو لگا اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، شاید ڈرگ ایڈکٹ ہوئی، تو اس طرح کی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن اس کے کہنے پر انہوں نے ڈیوڈ پارکر کی سہیلی جو اس کے اندوناک نام اس کے شامل تھی، ساری کلنگس سے شامل تھی، سینڈی کو ارسٹ کیا گیا۔ اس کے کہنے پر جب وہ اس کنٹینر میں اس کو لے کے گئے ڈیوڈ پارکر کا وہ مخصوص ورلڈ فیمس انفیمس کنٹینر سے دنیا مشہور سیریل کلنگ کے حوالے سے یاد کرتی ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں بہت سارے ریکارڈ، ویڈیو ٹیپ صورت میں، وائس ریکارڈنگ صورت میں، بہت ساری پکچر دیواروں پہ چسپاں تھیں، ادھر لگی ہوئی تھیں ادھر، اور آپ حیران ہوں گے کہ نیک قسم کی پکس وہاں پہ، جن کو بندہ یوٹیوب پہ تو دکھانے کی غلطی کر بھی سکتا کہ عجیب لگتا ہے کہ بہت کم مینٹیلٹی لوگ اس طرح کرتے ہیں جس چیز کو سفر کر لیتے ہیں، اس طرح کے ٹارچر کو چیزوں کو نا۔ میری چونکہ دلچسپی ہے اس طرح کی کیسز میں دیکھتا رہتا ہوں، اس طرح کی موویز وغیرہ بھی اچھا لگتا ٹاپک یہ والا۔ سیریل کلرس بظاہر بڑے کول اینڈ کام قسم کی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بات سنی ہوگی اپنے ارد میں نا، جینس ہوتے ہیں کچھ لوگ ایول جینس بھی ہوتے ہیں، ایول جینس زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے اور یہ ان کا عموماً دماغ نیگیٹیوٹی میں زیادہ چلتا ہے۔ ڈیوڈ پارکر بیسیکلی سیٹن تھا بیسیکلی نا، شیطان کا پیروکار تھا، انتہائی بھیانک قسم کے تشدد 6 سال جیسے حالات رکھے ہوئے تھے، کلہاڑے، چھریاں، چاقو، بغدے، ہتھوڑے، پتہ نہیں معافر کس قسم کی چیزیں اس رکھی ہوئی تھی، میں تو ان ڈیٹیل میں جا بھی نہیں رہا۔ کیا میں تھوڑی سی بات کروں گا گرومنگ کی، اب برنگنگ کی بات کروں گا۔ تو اب بچوں میں کسی بچے کی بولنگ ہوتی ہے نا، والدین اس کا ساتھ دیتے، اس کی بات نہیں سنتے، اور ایک انتہائی اچھی شکل و صورت رکھنے کے باوجود ایک ایسا لڑکا جس کی آنکھیں نیلی ہوں، بال براؤن ہوں اور لک بھی اچھی ہو، لیکن ہر وقت اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور اس کو بلا وجہ اس کی بات اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں سینتھیا گل نامی لڑکی جب ان کی شفاعت کی، جب پکڑا گیا وہ، تو آپ یہ بلیو کریں ایسے کیسے ہولناک قسم کے سامنے آئے کہ اس نے ڈیوڈ پارکر نے نہ صرف 60 لوگوں کو مارا گیا تھا، یہ تو وہ تھا جن کا وہ کنفیس کر رہا تھا،
اور آپ سب سے بڑی بدقسمتی دیکھیں کہ میں ایک بار حیران ہوں، کبھی بھی کسی بھی سیریل کلر کو میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ کبھی پکڑا گیا. وہ عموماً تب پکڑے جاتے ہیں جب وہ خود سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں یا ایج کے وہ اسی سمجھ جا چکے ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے سزا مل ملی کیا سزا ملے گی. جب 1999 میں سنتھیا گل کی کنفیس کے بعد اس کی گواہی کے ذریعے اس کو پکڑا گیا تو تب بھی دنیا کو سارا پتہ لگا کہ اس کی بیٹی جیسی بھی شامل تھی اس میں، اور اس کی گرل فرینڈ سینڈی وہ اس کے گناہوں برابر شامل تھی اس کی. اور جیسی سینڈی کے حیران کو چیز دیکھیں، جب سینتھیا گل بھاگ کے وہاں سے ہاسپٹل میں گئی تھی جہاں وہ اس کنٹریسٹنٹ کے لیے بھاگی تھی، تو یہ سینڈی اسی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی جہاں سے اس کو پہچانا ضرور دیکھی چیخنے لگی ہے. تو پولیس نے اسے کینیڈا اس کو پکڑا، ارسٹ کیا، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی. اور جب کورٹ میں یہ کیس گیا تو عدالت نے اس کو 224 ایئرس یعنی 224 سال کی سزا سنائی. اس کے چہرے پہ کوئی ملامت نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیریل کلرز کی عجیب قسم کی مینٹالٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کو کس قسم کا ایک ریلیف ملتا ہے اس چیز کو دیکھ کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر. میں ایک بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے، یار آپ کے ساتھ جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو دکھ دیا، آپ ان کے ساتھ آپ کرو، نہ کہ آپ ایک رینڈم بندوں کو تکلیف پہنچاؤ. ایسے لوگوں کی کلنگ کرو جن کا آپ کی زندگی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. سیریل کلرز کے بارے میں یہ چیز ہمیں حیران کرتی ہے کہ یہ تکلیف ان کو کس نے دی ہے، نقصان ان کو کس نے پہنچایا، اور مار کے سوسائٹی میں ان لوگوں سے بدلہ لیا جن کا ان سے ڈائریکٹ کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا. آپ ٹیڈ بنڈی کو دیکھ لیں، آپ جیفری ڈامر کو دیکھ لیں، آپ اس کو ریم ریز کو دیکھ لیں، جس دا نائٹ سٹاکر کا تھا، اس کو دیکھ لیں. اس سے دنیا کے ٹائی باکس سے یاد کرتی ہے. پولیس والے اس کے کنٹرول میں گئے تھے جو بات میں بتانے لگوں کو، ہر جدید ترین ٹوائے اکوپمنٹ جو سیکس سے ریلیٹڈ تھا، ٹارچر سے ریلیٹڈ تھا، ایون بوچرس کے بعد کسائی ان کے پاس بوگتا ہوتا ہے اس سے ذرا تیز قسم کے آلات، چھری نما آلات اس کے پاس موجود تھے. اور ایسی یہ ویڈیو ٹیپس جن کے اندر باقاعدہ کنفیشن اس چیز کے کہ اس نے کہا میں دنیا کو چلانے والا ہوں اور میرے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی. اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں اڈکٹ کرواتا تھا پیشنٹ کے اندر نا. پروسٹیٹیوٹس کو چھوڑا اس نے، کچھ بزنس سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ بھی چھوڑا تھا. اور آپ دیکھیں وہ لوگ کہاں گئے سارے. امریکن اسٹیٹ کو دنیا کی سب سے مضبوط اور محفوظ اسٹیٹ کہا تھا. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے حالات و واقعات. تو میں عموماً باتیں کرتا ہوں موٹیویشن کے اوپر، تھوڑی سی رینڈم بات کروں گا، فٹنس کے اوپر بھی. تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کے پاس سے بات کروں تھوڑی سی والے سے نا، کہ کچھ لوگ آپ کو بڑے کول اینڈ کام نظر آتے ہیں. آپ یہ مت سمجھا کریں کہ لوگ بڑے دھوت کے دھلے ہوتے ہیں، بڑے کے اینجل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں ایسے لوگ. لیکن کوئی بہت ایسا بندہ جس کو آپ دیکھیں بڑا ہی سافٹ اینڈ ہارٹ نیچر آپ کو نظر آ رہا ہے، بڑا ہی مزے سے بات وہ کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ ایک دفعہ ضرور ہمیں اپنا میسیج نے کیا کہ اپنی زندگی میں ایسا ہے کہ نہیں کہ کچھ لوگ بظاہر بڑے کول اینڈ کام ہوتے ہیں. آپ نے اکثر پاکستان دیکھا ہوگا ادارے میں لوگ جب ان کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے تو بڑے فرون بنے ہوتے ہیں، اور آج اینڈ میں یہ مرنے کے دن کی باتیں تو حاجی ثناء اللہ بن جاتے ہیں. کیونکہ آج میرا ٹاپک اسپیشلی سیریل کلنگ کے حوالے سے تھا. دنیا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو وہ مخصوص اور مشہور زمانے لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. تو لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا جاوید اقبال، آپ کو یاد ہے 100 سے زیادہ بچوں کو اس نے مار دیا تھا. کبھی میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا. بہت بچے کم زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ٹراما سے نکل کے ایک نارمل لائف میں خود کو اسٹیبلائز کر لیتے ہیں اور آگے سے کمپیئر ان کی لائف میں نہیں آتا. لیکن جب ڈیوڈ بارکر جیسے لوگ ہوتے ہیں بچے جن کی مسلسل ٹرولنگ کی گئی ہو، کی بولنگ کی گئی ہو، ان کو حکار سے ڈیل کیا گیا ہو، پھر وہ اس طرح ہمارے سے بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ نہ سینتھی وہاں پکڑی جاتی، نہ امریکن پولیس اس بارے میں انویسٹیگیشن کرتی، تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ بندہ اتنا خطرناک سے رہا تھا اور اتنا خوبصورت سا کنٹینر. اور سب سے حیران کن بات اس چیز دیکھیں آپ کہ یہ شاید تاریخ کا واحد ایسا سیریل کلر ہے، ڈیوڈ پارکر دی ٹوائے باکس سیریل کلر، کہ اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ برابر شامل تھی، اس کی بیٹی جیسی. سب سے حیران کن چیز میں یہ جیسی بھی پر ہوتی ہے، یار ایک لڑکی ہو کہ تم اپنی برابر کی ایک لڑکی کو وکٹمائز کر رہی ہے اور ان کو شکار کر کے ٹریپ کر لے کے جا رہی ہے. ایسے ایسے بھی کھانے کی چیزیں لے کے آ رہی ہے، جیسے کسی دربار پہ لنگر لگا ہوا، تم لنگر سے کچھ چیز لے کر آئی ہو، تم نے پکڑا اپنے باپ کو پکڑا دیا. کسی نے پوچھا کیا کہتی، بس مجھے تو یہ تھا کہ میرے باپ سے ریپ کرتا ان کا، مجھے یہ نہیں تھا میرے باپ ٹارچر کرتا ان کا. یعنی کہ یہ دماغی حالت تھی. تو زندگی میں محتاط رہیں ایسے لوگوں سے آپ. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ جتنے محدود رہیں گے اتنے محفوظ رہیں گے. یو شوڈ ریمین ویری کیئرفل اسپیشلی وین یو گوئنگ ٹو ٹریول، اسپیشلی دا ناردرن ایریاز. پاکستان سے باہر جاتے ہیں نہیں تو پاکستان میں اگر آپ جا رہے ہیں ناردرن ایریاز میں خاص طور سے، تو کسی بھی لوکل بندے کو ایز اے ٹور گائیڈ کرنے کے بعد جج کرنا کہ بندہ کس مینٹیلٹی کیا ہے، کیا اس کی ہے کرائٹیریا. اب یہ مست کیونکہ اس سیریل کلر کی چیز ہوتی ہے جن کے اندر ایک عجیب سا ہارمونیز ہوتا ہے. جب تک یہ اپنے شکار کو دیکھتے ہیں نا، پھر ان کے اندر آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہوتی ہے اور ایک کول اینڈ کام قسم کی ان کی نیچر ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر کا بھیڑیا اور ایک حیوان تب جاگ چکا ہوتا ہے. تو آپ سیریل کلر کے بارے میں کہوں گا، آپ سیریل کلر کو کبھی جج نہیں کر سکتے جب تک خود سرنڈر کرتے خود پکڑے نہ جائیں.
اور زیادہ تر سیکلر بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں. ریمریز کے بارے میں بھی بات کروں گا. ارجنٹائن کا سیکلر سے دی نائٹ سفر بھی کہا تھا اس کو نا. تو اس ٹوائے باکس کے لیے حیران کر لیا تھا. 2001 میں اس پہ کیس ہوا جب سزا سنائی گئی, اور دیکھیں مئی 2022 میں 2002 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن کیا فائدہ ہوا اس کو, 1 سال چند 2-3 سال وہ قید میں رہے, اور اس کے بعد تبھی موت کارڈیلس ہوا, وہ مر گیا وہ. لیکن وہ 60 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کبھی بھی ڈسکور نہیں ہو سکی, کیونکہ اس نے اتنی گہرائی میں ان کو پتھر ڈال کے پیٹ میں باندھ کے پھینک دیا تھا کہ باڈی پر آتی تو دنیا کو لگتا ہے وہ بدقسمت لوگ کون سے جس کا تو مارے گئے. تو آپ بڑے محتاط ہیں, ضرورت سارا کوئی بندہ میٹھا بن رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ یہ جان لیں وہ ہرگز بھی وداؤٹ کسی ریزن کے وداؤٹ بینیفٹ آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوگا. اور لاسٹ میں میسیج ہے زندگی میں سب سے بڑی نعمت زندگی میں آپ کی زندگی, آپ کی صحت ہے. ایک صحت میں زندگی, ہیلتھ از ویلتھ سے کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے, اور صحت سب سے بڑی نعمت. اپنی ایمان کی حفاظت کریں. بینگ اے مسلمان ہم سب کے لیے ضروری اپنی ایمان کی حفاظت کریں, اور زندگی میں کبھی کسی بندے کو ایک ہی دباؤ پر رکھ جج مت کریں, نہ مت رکھیں اس کو. ہو کسی اور فیز میں ہو, کسی اور مینٹیلٹی میں ہو, تو اور بعد میں ویسا نہ ہو جیسے سمجھا اس کو. کچھ لوگ بظاہر بڑے پورن کام ہوتے ہیں, اندر سے وہ حیوان ہوتے ہیں. کچھ لوگ بظاہر آپ لگتے ہیں تیز بان کے, تیز اور غصے کے, لیکن اندر سے بہت اچھی طرح مالک ہوتے ہیں, سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ میں جم کرنے لگوں بھی, تو شارٹ سی بات کروں گا انشاءاللہ. باقی آپ بھی شورٹ سے جاری رکھیے گا. کل انشاءاللہ کسی اور پرسنالٹی والوں سے بات کروں گا. اللہ حافظ.